الدین النصیحہ، اس کا آج پارٹ 2 ہے۔ خیر خواہی للہ، اللہ کے لیے، اس پر ہم خطبہ دے چکے ہیں۔ آج ہے ولی کتابی، اللہ تعالیٰ کے کلام اور کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا وہ نور اور روشنی، ہدایت کا سر چشمہ ہے کہ اس سے افضل اور عمدہ کلام اللہ تعالیٰ نے دھرتی پر نہیں اتارا۔ بلا تفریق ہر مسلک اور مذہب کے ہاں قرآن کا مقام سب سے اونچا۔ یوں کہا جائے کہ اسلام کے نام پر جتنی جماعتیں ہیں، قرآن پر ان سب کا ایمان۔ الدین النصیحہ قلنا لمن للہ ولکتابی، قرآن کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، الفاظ پڑھنا ضروری نہیں۔ میں جب طالب علم تھا تو ایک ڈی ایس پی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ان کے آفس میں۔ وہ کہنے لگے میں پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہوں، تلاوت نہیں کرتا۔ عربی جو الفاظ ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، وہ نہیں پڑھتا، کیونکہ ہماری ضرورت ترجمہ ہے۔ یہ شریعت کے خلاف، یاد رکھیے۔ صرف قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت، بے شک سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ اگلا مسئلہ ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن کی تلاوت یہ ضروری نہیں ترجمہ پڑھ لیں، نہیں۔ الف لام میم ایسے قرآن کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دیکھیے عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، 2 پیغمبر کے شاگرد ہیں۔ دونوں پہرے پر اکٹھے چلے جاتے ہیں کہ پہرا دینا ہے، اپنا وقت تقسیم کر لیتے ہیں۔ عباد بن بشیر کہتے ہیں کہ تم کس وقت پہرا دو گے؟ عمار کہتے ہیں میں تہجد کے وقت، عباد کہتے ہیں میں شروع رات میں۔ یہ پہرے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن طاق میں تھا، اس نے درے میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ پہرے دار کھڑا ہوا ہے اور نماز میں مشغول ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے وہیں سے تیر مارا، آپ زخمی ہو گئے، اور آپ نے قرآن کی تلاوت بند نہیں کی اور تیر نکال کر پھینک دی۔ اس کافر نے دوبارہ تیر مارا، آپ نے وہ بھی نکال کر پھینک دیا، قرآن کی تلاوت بند نہیں کی۔ جب شدید زخمی ہوئے پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور وہ کہنے لگے آپ نے شروع میں کیوں نہیں منہ اٹھا دیا؟
کہنے لگے میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا سرور اور مزہ آ رہا تھا، میں نے چاہا کہ یہ تیر کیا چیز ہے۔ جب میں شدید زخمی ہو گیا اس وقت میں نے آپ کو اٹھایا، گویا قرآن کی تلاوت اس کا اپنا سرور۔ ہم دیکھیے رمضان المبارک میں ہماری خواہش ہے کہ مسجدوں میں قرآن مقدس اچھی آواز والا ہو، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور لوگ پھر مسجدوں میں باقاعدہ تلاش کرتے پھرتے ہیں جہاں خوبصورت آواز میں تلاوت ہوتی ہے وہیں پر تراویح کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ خیر خواہی نمبر 1 اس کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب گھروں میں اٹھ کر صبح کے وقت پہلے تو بڑا ماحول ہوتا تھا کہ باپ بھی اور ماں بھی اور سب بچے اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اب تو اٹھتے ہی 10 بجے منحوس، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی نماز، نہ کوئی برکت۔ وہ جو برکت کا صبح کا جو وقت ہے وہ برباد کر دیتے۔ تو قرآن کے ساتھ خیر خواہی، الدین النصیحہ والی کتابی، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ والد کی ذمہ داری ہے، شادی شدہ اولاد ہو یا جوان اولاد ہو، صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے زبان سے جو الفاظ نکلے، دیکھیے بستر سے بندہ اٹھتا ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعریفوں کے لائق تو ہے، تو نے مجھ مردہ کو زندہ کر دیا، میں تو مر گیا تھا۔ نیند موت کی بہن ہے۔ نماز کے بعد اب خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کپڑا وپڑا لوٹا شوٹا اٹھایا اور چل پڑے۔ آگے سردار ابن دغنہ مل گیا، اس نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کدھر؟ کہا مکہ کے لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اب میں یہاں رہ نہیں سکتا، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ سردار آدمی تھا، اس نے کہا ابو بکر تیرے جیسا سخی، تیرے جیسا بزرگ وہ مکہ میں نہ رہے، واپس آ، میرے ساتھ چل، میری پناہ کے اندر رہ۔ آئے بیت اللہ کے اندر ابو بکر کو لے کر اور اعلان کیا کہ ابو بکر میری پناہ میں ہے۔ بس وہاں اس دور میں اتنا کہنا ہی کافی، سب دشمن سرنڈر ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن دغنہ کے پاس آ گئے، رات ہوئی، جو جگہ دی گئی وہیں پر مصلی بچھا لیا۔ جو رات چھانے لگی انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب ابو بکر کا قرآن پڑھنا، پھر بزرگ، پھر رقیق القلب، انتہائی نرم دل کے مالک، پھر رونا قرآن پڑھ پڑھ کر۔ پہلا دن ہوا، جو قریب کے محلے والے بچے، عورتیں، مرد وہ بالکل ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے اور قرآن سننے لگ گئے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، جب تیسرا دن آیا تو لوگ ہی مجمع لگ گیا، اجتماع ہو گیا۔ مکہ کے سرداروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ سارے لوگ قرآن سنے۔ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ وہ قرآن کا ترجمہ بھی جانتے تھے، سمجھ آتی تھی ان کی زبان میں، قرآن عربیہ، ان کی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا۔ وہ آ کر کہنے لگے ابن دغنہ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا نہیں، کہا مسلمان نہیں ہوا۔ اب انہیں تسلی ہو گئی، کہا پھر ابو بکر کو کہو تو نے پناہ دیے، اس کو کہو قرآن پڑھے، آپ کی پناہ میں ہے، لیکن آہستہ پڑھے، آہستہ پڑھے، اس نے تو ہمارے گھروں کے اندر آگ لگا دی ہے۔
جو سن کر جا رہا ہے وہ پیغمبر کی تعریفیں کر رہا ہے، رب کی توحید کا قائل ہو رہا۔ وہ سردار سمجھ گیا کہ تو مسئلہ بگڑ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا اور کہا ابو بکر آہستہ پڑھا کرو قرآن۔ وہ کہنے لگے ابن دغنا جب میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا، خود بخود میری آواز اونچی ہو جاتی، خود بخود میری زبان اتنی اونچی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ارد گرد کون کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں قرآن پڑھوں گا اور میرے ایمان کی جو کیفیت ہوگی میں اسی حساب سے قرآن پڑھوں۔ ابن دغنا نے کہا پھر یہ پناہ نہیں چلے گی، فوراً ایک لمحہ نہیں لگایا اور کہا ابن دغنا پکڑ اپنی پناہ، میں اپنے مالک کی پناہ میں جاتا ہوں۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت نمبر 1۔ ولی کتابی، اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے، میں نے مصر کے لوگوں کو دیکھا ہے کثرت کے ساتھ مصری ہو، کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل تو مکہ اور مدینہ میں ہوا حجاز میں، لیکن پڑھا گیا مصر میں۔ وہاں ہر بچہ قرآن کی مشق کر رہا ہوتا ہے، تقریباً قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نازل شریعت مکہ اور مدینہ میں، پڑھی گئی مصر کے علاقے میں، اور عملی میدان دیکھا تو بر صغیر کے اندر جتنے یہ سنت کے شدائی اور دین پر پختہ۔ تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے۔ نمبر 2 ولی کتابی، اس کے کلام کے لیے۔ اب میں اور آپ دونوں محاسبہ کر لیں کہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی۔ صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے خبریں لگا کر دیکھیں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا تم ملک کو بدل لو گے؟ بس خبریں سننا، پھر جلنا، کڑنا، اور پھر سارا دن اپنے دفتر کے اندر اس پر بحث کرنا، نہیں پڑھنا تو اللہ کی کتاب الا من رحم ربی۔ میں نے کتنے خاندان دیکھے ہیں جن کا ہر بچہ اس قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ فرض عین ہے کہ صبح کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ خیر خواہی ہے اللہ کے کلام سے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت، یہ قرآن مقدس کس پر نازل ہوئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے اس قرآن کے حافظ قرآن کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری نسلوں میں حافظ نظر نہ آئے۔ ہاں انگلش بولتا ہے، ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ دیکھو فر انگلش بولتا، اور قرآن یہ پڑھنا ہی نہیں آتا منحوس کو۔ ایسی نحوست کہ قرآن ہی پڑھنا رہا ہے۔ اب جس کو اللہ نے آواز خوبصورت دی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ یہی پر بس نہ کرے، وہ ائمہ حرم کی تلاوتیں سنے، محنت کرے، مشقت کرے، اور ویسی آواز دل سوز بنانے کی کوشش کرے، اور اس نیت سے پڑھے کہ میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں جو میرا مالک بھی ہے، خالق بھی۔ یہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما جب قرآن مجید مکمل ہوا، ان کے بارے میں آتا ہے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے، 30 پارے۔ لوگوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ایک رات میں؟ فرمایا ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایک مہینے میں پڑھا کر، ایک مہینے میں، یعنی روزانہ ایک پارہ۔ ہم روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں؟ دیکھ لو، اخبار آتا ہے گھر میں، جب تک اس کا عرق نہ نکال لیں، ایک ایک خبر، بقیہ، صفحہ، فلاں فلاں،
سکون ہی نہیں آتا، کتنے گھنٹے لگ گئے. اور قرآن فرمایا ایک مہینے میں گویا ایک پارہ ڈیلی پڑھ لیا کر. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے طاقت دی ہے، میرا دل کرتا ہے میں رب کا قرآن پڑھوں، آئے میں اللہ کی کلام کی تلاوت کروں. فرمایا اچھا چلو ایسا کرو پھر 10 دن میں پڑھ لیا کرو. ایک دن میں کتنے پارے ہو گئے؟ 3. دیکھ لو اور ہمارے ایمان کی حالت دیکھ لو، ہم کتنا پڑھتے ہیں یا ہماری اولادیں کتنا پڑھتی ہیں قرآن. مجھے یاد ہے میں ایک بازار، شاہی بازار تھا بہاولپور میں، جب پڑھتا تھا مجھے کسی نے کہا فلاں استاد جو ہے وہ بڑی منزل پکی کرا دیتا ہے. میری بہت پکی منزل تھی، پھر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کو بھی سناؤں تاکہ اور پختگی آئے. میں اس کے پاس چلا گیا، دیکھا وہ دردی کا کام کرتا، بس کٹنگ کرتا تھا، باقی نیچے لوگ، اور کٹنگ کرتے ہوئے حافظ قرآن کی تلاوت سنتا رہتا. سارا دن اس کی دکان پہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی. حیران کر دیا. اب دیکھو دماغ تو لگا ہوا ہے بچے کی غلطی پکڑنے پر اور سوٹ کاٹ رہا ہے. اتنی پریکٹس اور رب کی اتنی برکتیں اس دکان پر اترتی تھی، صبح سے لے کر شام تک اس کے کٹنگ کا وقت ہی ختم نہیں ہوتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. ایک آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا، حافظ لائن میں بیٹھے ہوئے، بھرے بازار کے اندر دکان ہے. ہم اس قابل کیا بیٹے اور کیا بیٹیاں اور کیا گھر کی عورتیں، سارا دن موبائل ہوگا اور واٹس ایپ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ پروگرام ہوں گے وہاں پر. قرآن صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس بیماری کو عام کرنا ہے کہ یہ نماز فجر کے ساتھ چھٹا کام اللہ نے یہ بھی فرض کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا 10 دن میں، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر بڑی طاقت ہے، صحت ہے اور اس قرآن سے پیار ہے. 10 دن سے زیادہ، 10 دن سے زیادہ، یہ تو زیادہ ہے. 3 پارے تو کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا سنو آخری بات، 7 دن سے کم قرآن ختم نہیں کرنا، بس 7 دن کے اندر پڑھا کر. یہ صحابہ کا قرآن سے پیار. اکرمہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی. ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل امت کا فرعون. بڑی مشکل سے اسلام کی سمجھ آئی. جب سمجھ آ گئی نا، اوہو، پھر کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، قرآن کو اٹھاتے اور آنکھوں پہ لگاتے، چومتے اور روتے رہتے. اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. یہ ہے قرآن سے خیر خواہی. پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ہوش ہی نہ رہتی وقت کی. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ قرآن سے محبت. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، حافظ بنائے. نسل ہونی چاہیے حفاظ. دیکھ لو آزادی، جنگ آزادی 1857 کی، اور پھر قرآن سے سلوک. کوئی شہر رہ گئی تھی، دجلہ کا پانی بھی کالا ہو گیا تھا، سب کچھ چلا کر رکھ دیا. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اللہ نے انسانوں کے سینوں میں محفوظ کر رکھی تھی. دنیا نے قرآن جلایا کہ یہ مٹ جائے کتاب، لیکن ایک حرف تو چھوڑیے، ایک زبر زیر بھی اوپر نیچے نہیں کر سکے. یہ ہے الدین النصیحہ. قلنا لمن قال ولی کتابی. اللہ کی کتاب سے تعلق قائم کیجیے. تو نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید اعلان کر رہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جاتے ہو بھائی؟ میں تو یہ ہوں. تم کہاں کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، مبارک، یہ ہے بابرکت کتاب۔ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کا پڑھنا برکت۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، اس کے پیچھے چلو، یہ آگے ہم پڑھیں گے، اور ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پر ایمان اور اس کی تلاوت۔ دیکھیے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار آدمی تھے قبیلہ دوس کے، بڑے سردار آدمی۔ مکہ میں آئے تو مکہ کے لوگوں نے پیغمبر کے خلاف بھرنا شروع کر دیا، جیسے لوگ کہتے ہیں مسجد عثمان میں نہیں جانا۔ اور مجھے یاد ہے ایک بندہ یہاں اہل حدیث ہوا، اس کا بھائی امریکہ میں تھا، اس نے میرا نام جادوگر رکھ دیا، اور وہ درجنوں اس کے گھر کے افراد اللہ نے مسلمان کیے، درجنوں، ایک نہیں، سب کے سب اہل حدیث آتے گئے اور اہل حدیث ہوتے چلے گئے۔ وہ وہاں بیٹھ کر گالیاں دیتا تھا کہ یہ کیسا جادوگر ہے، جادو کیا کرنا ہم نے۔ طفیل بن عمر کو کہا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی بات نہیں سننی۔ اب یہ سردار ہوتا ہے، جو کان بھرے، انہوں نے عہد کر لیا کہ ایسا نہ ہو میں کوئی وہ مجھ پر کچھ چلا دے، دور ہی بھاگتے تھے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ہوتا تو وہی ہے جو رب کرتا ہے۔ آئے بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے تو دیکھا اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے، دیکھتے ہی چلے گئے، کتنی خوبصورت نماز ہے۔ پھر اپنے آپ سے کہتے تو بڑا پاگل ہے، کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے، نکال کے باہر پھینک دی، تو شاعر آدمی ہے، سردار آدمی ہے، ملتا صحیح۔ ہائے ہائے، یہی تو ہم کہتے ہیں، ذرا آؤ تو صحیح، ہمیں سنو تو صحیح۔ وہ ایک بندے نے مجھے گاڑی میں گالی دی اور کہا گالی دے کر کہ مسجد عثمان کا وہ خطیب ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ میں ہنس پڑا، تھا تو میں ہی، مجھے گالیاں، اسے یہ نام، اسے مجھے شکل سے واقف نہیں، کبھی مسجد نہیں آیا، لیکن پروپیگنڈا اتنا کہ فلاں طیب شاہ زیدی ہے اور وہ ایسا اور ایسا ہے، لوگ یوں گالیاں دیں۔ ذرا قریب تو آؤ، ہماری بات تو سنو، ہم کہتے کیا ہے؟ ہم دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں، قرآن سے افضل دھرتی پر اللہ نے کوئی کلام نہیں اتارا، اس قرآن کی طرف کا۔ صحابہ زمانے میں معزز، عزت والے، بلندیوں والے، اللہ کے ہاں مقام، دنیا میں جنت کی گارنٹی، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دین النصیحہ قلنا لمن قال ولی کتابی، اللہ کے کتاب سے، اللہ کے کتاب سے خیر خواہی۔ اب تو طفیل آ گئے رضی اللہ تعالی، اور کہا آپ کے بارے میں بہت باتیں سنی ہیں، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا؟ سورۃ اخلاص کی تلاوت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ایک ہے، دو نہیں، داتا دو نہیں، گنج بخش رنج بخش اولاد بخش نہیں، دو نہیں ہو سکتے، ایک ہوتا ہے۔ وہ بھی داتا ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہو، داتا تو وہ ہوتا ہے جو عرش کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم اس کو داتا ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے، کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ پھانسی پر لٹکا دو جسے موت آ جائے، جس کو موت نہیں آتی، ہم اس کو داتا مانتے۔ ہمارا کیا مقابلہ تمہارے ساتھ، تمہارے مسلک اور فرقوں کے ساتھ؟ ہم تو وہ ہیں جو خالص قرآن کا پیغام دیتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بڑا بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دیکھیں کمال،
محتاج ہے، امام الانبیاء سمیت آخری بندے تک، کیا ولی اور کیا نبی اور کیا علی، سب وہ بڑا بے نیاز، بڑا بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نہ اس میں سے کوئی، فارغ ہو گئے عیسائی یہودی سب سارے فارغ ہو گئے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا تکاد السماوات یتفطرن وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ آسمان اور زمین قائم نہ رہے، سب پھٹ جائے اس ظلم اور جرم کی وجہ سے کہ تم نے رب کی اولاد بنا لی ہے، کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، عزیر بیٹا ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، لا حول ولا قوت، اور مسلمان اس سے آگے چلے گئے، انہوں نے کہا نبی نور من نور اللہ، وہ تو اس سے بھی اوپر، خدا کا جزء بنا دی اللہ کا، فرمایا تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے نہیں جنا گیا، نہ کوئی اس سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور دنیا میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، برابر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، سب نیچے، حیران رہ گیا۔ پھر آپ نے دوسری سورت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، آئے ہائے، صبح کو تو سوتے رہتے ہو، یہ فلق صبح کا وقت ہے جب قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے ہم، من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے تیری پناہ میں، لا ملجا ولا، کوئی پناہ دینے والا نہیں سوائے اس رب کے، سبحان اللہ۔ ومن شر غاسق اذا وقب، جب رات کا اندھیرا چھا جائے اس کے شر سے پناہ میں آتا ہوں تیری، رات کو مودی جانور، ڈاکو، فی العقد، اور گرا مار کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یہ ہے جادوگر سارے۔ اور اسی حوالے سے یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں تعویذ ہے، یہ کل میں نے کاٹا ہے، مریض آیا میں نے یہ کاٹ لیا، چھپا ہوا ہے اس کے اوپر، ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، کیا؟ ابلیس، فرعون، شداد، نمرود، مردود اور لین، پتہ نہیں کیا تھی، کافروں کے نام اور مسلمانوں کے گلوں میں، کیا کہ قرآن سے تعلق ہی نہیں ان ظالموں کا۔ اور جی مولوی صاحب نے تعویذ دیا، بڑا میں ٹھیک ہوں اس وقت سے، فرعون کا بابا بنا کر ٹھیک ہے، کمال دیکھیے ان کا، کمال دیکھیے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد کیا کہ یہ گاڑی اس کے پاس ہے، اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہ ملی، وہ گیا بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حسد۔ وہ جنات کا حسد بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کا حسد بھی ہوتا ہے، نظر لگ گئی، حسد ہے، حاسد ہے۔ یہ دو صورتیں پڑھی تو فعل کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، کلام بڑا عمدہ ہے، میں شاعر ہوں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ واقعی رب کا کلام ہے، ہاتھ بڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت، یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ تاریخ میں لکھا ہے، دیکھ لو اپنی تلاوتوں کو، عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا خطیب، بہت بڑا خطیب، فوت ہونے لگا تو کہا مجھے چرپائی سے بٹھاؤ ذرا، بٹھا دیا ہاتھ دے کر، کہا میرے بیٹے کو بلا لو، بیٹا قریب ہی تھا، جلدی آؤ ابا جی بلا رہے ہیں، شاہ صاحب جی ابا جی، کہا میں نے وصیت لکھ دی ہے، وصیت لکھ دی، فرائض قرآن نے بتا دیے، دیکھنا میرا جنازہ تیار ہوگا، مولانا مفتی محمود، بڑا چوٹی کا مفتی ہے، وہ بھی آ جائیں گے، فلاں بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھ، ارے ڈاکٹر صاحب نے کرسی لے کے دے، دفتر جو کرسی لے کے دے، یاد رکھنا یہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے جن کا نام ہی بہت بڑا ہے، لیکن جنازہ بخاری کا بیٹا تو پڑھائے گا۔ کسی نے پوچھ لیا کیوں بخاری کا بیٹا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تہجد میں کھڑا ہو کر 10 پارے قرآن کے روزانہ پڑھتا ہے۔ او اہل اسلام، او اہل اسلام،
قرآن سے تعلق قائم کیجیے۔ میری زندگی کی بہت بڑی خواہش ہے اللہ ہر گھر میں قرآن کا حافظ پیدا کر دے، ہر گھر کے اندر۔ لوگوں کو مت دیکھیے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں اچھا حافظ بنا رہے ہو، اچھا مولوی بنا رہے ہو، اوئے ہوئے، بس بس۔ اور وہ بھی بیچارہ شرماتے ہیں، کیا کر رہے، ابھی تو میں حفظ کر رہا ہوں۔ اور سینہ تان کر کے میں اس رب کا کلام پڑھ رہا ہوں جو تجھے بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق دیتا ہے، وہ میں یاد کر رہا ہوں۔ تو اس سے خوبصورت بندہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس قرآن کا، قرآن سے خیر خواہی پہلی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت گھر گھر کے اندر۔ اور میری اپنی بڑی خواہش ہے اللہ میرے زیدی خاندان کا ایک ایک بچہ بچی تیرے کتاب کی حافظ اور حافظہ۔ میں نے اپنے بڑے بچوں کو حفظ کروایا، سب سے پہلے قرآن یاد کیجیے، قرآن یاد کروایا، محنت کی، اللہ نے اس کا نتیجہ دیا۔ اللہ ہمیشہ ایسا رکھے۔ قرآن سے جڑیے۔ ہر کتاب پر اختلاف ہو سکتا ہے، یہ مولوی کی، یہ پیر کی، یہ درویش کی، یہ امام کی، یہ فلاں کی، اگر اختلاف نہیں تو رب کے قرآن پر محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زماد ازدی ایک آدمی تھے عرب میں، تو وہ دم درود کیا کرتے تھے، گویا یہ اسلام سے قبل بھی کام چلتا تھا، جبھی تو پیغمبر پر جادو وادو کر دیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو زماد ازدی انہیں خبر ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام کچھ بیمار رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی کوئی باتیں کرتے ہیں عجیب سی، وہ خود ہی آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ لگا ہے کوئی جن ون آ جاتا ہے آپ کے پاس، آپ کیسی ویسی باتیں کرتے ہیں، میں دم نہ کر دوں، دم نہ کر دوں، جھاڑ پھونک کر دیتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر دے، پہلے مجھے میری بات سن پھر تو دم کر دینا۔ کہنے لگا یہ تو بات بڑی مناسب ہے، بڑی مناسب ہے۔ آپ نے کہا تو دم بعد میں کرنا، پہلے میری بات سن۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریفیں کی کہ اللہ کون ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ حیران رہ گیا، پھر قرآن کی آیتیں پڑھی تعریفیں کرنے کے بعد، آیا دم کرنے تھا، قرآن سنتے ہی کہنے لگا میں نے کیا دم کرنا ہے، آپ نے دم کر دیا، ہاتھ بڑھائیے پکڑیے اور مسلمان کر دی۔ یہ قرآن کی برکت۔ تو الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ، اللہ کی کتاب سے تعلق قائم کیجیے، اللہ کی کتاب۔ دیکھیے اللہ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے کن پر؟ کلمہ پڑھنے والوں، اہل ایمان، اہل ایمان پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، نبی بھیج دیا، وہ کرتے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، میرے قرآن کی تلاوتیں اپنی امت کو سناتے ہیں۔ ہائے ہائے، ہمارے بچے سے گانے سن لو، جتنے چاہے سن لو، جتنے چاہے سن لو، فلاں وہ فٹافٹ سنا دے گا، اور سارا خاندان مامے ہوں یا چاچے ہوں کہیں واہ واہ چھوٹا سا ہے دیکھو کتنے گانے سناتا ہے، اور کہو سورۃ اخلاص ہی سنا دے، وہ تو باپ کو نہیں آتی، ہمارے وزیر کو نہیں آتی، پرائم منسٹر کو نہیں آتی، وہ میں کیسے سنا دوں؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے، بس بربادی ہی بربادی۔ تو آج کا خطبہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ تمیم داری نے پوچھا، ہم نے کہا قلنا لمن، کس کے لیے خیر خواہی؟ قال للہ، ہم پچھلے سے پچھلے جمعے پڑھا چکے ہیں اس پر، للہ پر، والی کتابی، اس کے کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ ٹارگٹ بنائیے، ٹارگٹ۔ آپ حفظ نہیں کر سکتے قرآن کو؟ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، فارغ ہے، دکان سے فارغ، گھر سے فارغ، اولاد سے فارغ، ہر شے سے فارغ، قرآن یاد کر، قرآن یاد کر۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، جب ہم مسلمان ہوئے اور میری والدہ رحمہ اللہ نے مجلسیں پڑھنی شیعوں کی بند کی، عقیدے کی خبر ہوئی،
60 سال عمر ہو چکی تھی، اللہ کی کتاب اس کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ زندگی کے جب 60 سال مکمل ہوئے، مکمل قرآن موت تک یاد رکھا، موت تک یاد رکھا۔ مجھے آج تک یاد ہے، معلمہ آتی وفات سے 2 دن قبل بھی سبق منزل آدھا پارا ڈیلی سنایا کرتی تھی، یہ سنو کہیں کتاب اللہ کو بھول نہ جاؤ، کہیں کتاب اللہ رہ نہ جائے۔ ایک ہی فکر مجھے یاد ہے، پیر بدیع الدین شیخ العرب میرے استاد اور مربی، وہ ہم اکٹھے رہے آخری دن 17 موت اور زندگی کے، بے ہوش ہو گئے، بالکل بے ہوش ہو گئے۔ دیکھا تو ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگا کر جو قریب سے سنا تو دیکھا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے، قرآن نکل رہا ہے زبان اقدس۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، قرآن سے محبت کیجیے۔ نمبر 1 اس کو پڑھیے، اس پر ایمان لے کر آئیے، اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیے۔ وآخر دعوہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ 2 اعلان ہے، ایک درخواست ہے اور ایک اعلان ہے کہ قربانی عبدالعزیز ٹرسٹ پورے پنجاب میں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، اور خاص طور پر یہ ربوہ جو مرزائیوں کا علاقہ ہے، وہاں کے غربا جو مسلمان ہیں، ہم نے پچھلے سال کوئی 5-6 لاکھ روپے کے جانور وہاں پر ذبح کیے تاکہ وہ مرزائیوں کا گوشت نہ لیں، تو 15,000 حصہ اس کا مقرر کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، ربوہ، چنیوٹ، عبدالحکیم، جھانگڑا شرکی، اواڑہ، مختلف علاقوں میں جہاں جہاں غربا ہے اس کی ڈیٹیل ہمارے بروشر میں موجود ہے۔ ہمت کیجئے، میں مانتا ہوں اور جانتا بھی ہوں کرونا نے معیشت تباہ کر رکھی ہے، پھر بھی خرچ کیجئے، اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور اجتماعی قربانی کا ہمارا یہاں جو حصہ مقرر ہے وہ 20,000 ہے، کیونکہ تقریباً تمام مساجد سے کافی صحت مند جانور ہم لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمارا اجتماعی جو قربانی کا حصہ ہے وہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں محمد ابراہیم، بہت ہی بیمار ہیں، میں نے ان کی کل جو حالت دیکھی بہت تکلیف تھی، اللہ انہیں صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما مولا۔ اس کرونا وائرس میں جو بیمار ہیں ہمارے کئی نمازی اب بھی، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ ہمارے 2 نمازی ہیں مسجد کے بزرگ اور ان کا بیٹا، دونوں ہی شدید بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ مولا کریم تو شافی ہے، سب کے لیے کافی ہو جا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین المواحدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔